لوگوں کو خدا کی عزت کی قسم دین سے دور کیا جاتا ہے، اپنی ذات کا گرویدہ پہلے بنایا جاتا ہے، دین کے ساتھ بعد میں جوڑا جاتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھیے، جو شخص دین کا نام لے اور لوگوں کو اپنے قریب کرے، سمجھ لیجئے وہ اپنی ذات کا فائدہ سوچتا ہے، دین کا فائدہ نہیں سوچتا۔ اگلے دائرے میں جو شخص کسی کو مسلک کا گرویدہ بنائے، مسلک 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 مسلک، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ کیا منہ دکھاؤ گے سیدنا امام حسین کی بارگاہ میں، مولا کائنات کی بارگاہ میں؟ امام حسین نے قربانی کربلا کے میدان میں مسلک کے لیے دی تھی؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ تو رکھیے، ذرا سوچئے تو صحیح، اپنی آنکھیں تو کھولیے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام آج سے 40 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے، بلکہ 42 سال پہلے، جب سے تحریک منہاج القرآن کا آغاز ہوا، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور آپ یہ کہتے سنے گئے مجھے کسی مسلک کے ساتھ نہ جوڑا جائے۔ ہائے ہائے، واہ طاہر القادری، تیری شان پر قربان، تیری عظمت پر قربان، تجھے یہ علم لدنی کس نے عطا کر دیا؟ تجھے یہ رحمت کا فیض کس نے عطا کر دیا؟ وسیم ہمایوں صاحب، یہی وہ شخصیت ہے کہ جس کو ملتزم پر مانگا گیا۔ جب مانگا گیا تو میرا سوال ہے، مسلک کے لیے مانگا گیا یا امت کے لیے مانگا گیا؟ امت کے لیے۔ اگر تو مسلک کے لیے مانگا جاتا تو آج ڈاکٹر طاہر القادری کسی مسلک کی خدمت کر رہا ہوتا۔ بس اپنے عقیدے کو ذرا وسعت دیں، اپنے نظریے کو ذرا وسعت دیں، اپنی سوچ اور فکر کو ذرا وسعت دیں، اپنے اندر ذرا وسعت لے کر آئیں، ایمان لے کر آئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، اس خوبصورت جگہ پر رہنے والوں، چورنڈ شریف میں رہنے والوں، منڈی بہاؤالدین میں رہنے والوں، آپ کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہے، آپ کا تعلق کسی بھی عقیدے کے ساتھ ہے، آؤ، کوئی اور تمہیں گلے سے لگاتا ہے یا نہیں لگاتا؟ آؤ کبھی آزما کر دیکھنا، منہاج القرآن تمہیں گلے سے لگاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، انقلاب 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 انقلاب۔ میں آج تم سے آپ لوگوں سے صرف چند وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو شاید میرے دل کے پھپھولے ہیں، اور جو شاید حضور سیدی شیخ الاسلام کی فکر ہے۔ آپ نے شخصیت پر بڑی باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن چند باتیں ایسی ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں۔ ارے یہ طاہر القادری کی سیاسی جد و جہد کیا تھی؟ یہ وہی رحمت تھی جو دل پسیجتا تھا، یہ وہی رحمت کا حصہ ہے۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر، کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اگر کوئی شخص اس کا دل نہیں پسیجتا، دل نہیں پسیجتا، دل میں تکلیف نہیں ہوتی، خدا را اپنے ایمان کی فکر کرو۔ یہاں تو تھر میں ہزاروں بچے مر جاتے ہیں بھوکے، لیکن ہماری نیند پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پڑتا ہے فرق؟ نہیں پڑتا۔ یہاں تو ہاسپٹلز میں جعلی دوائیاں دے کر ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، ہم پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں پیٹرول بم چلائے جاتے ہیں، ڈیزل بم چلائے جاتے ہیں، یہاں پر خدا کی عزت کی قسم لوگوں کا معاشی قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، لیکن ہماری قوم آپ کو پتا ہے بے حس قوم ہے، اس نے اٹھنا ہے لیکن پتہ نہیں کب اٹھنا ہے۔ لیکن ڈاکٹر طاہر القادری درد لے کر، وہ دکھ لے کر، وہ رحمت کا حصہ لے کر، حصہ
عصائے وافر لے کر میدان میں آیا تھا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میدان سے چلا گیا ہے؟ نہیں، چلا نہیں گیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس وقت بھی قرآن اور اسوہ مصطفیٰ پر عمل کر رہا ہے۔ جب کسی کو خود ہی احساس نہ ہو تو پھر احساس پیدا کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ جب میں اس آیت دین کا کام کر رہا ہے، وہاں خدا کی عزت کی قسم ہماری طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ اوروں سے تو گلہ نہیں ہے، اپنے لوگوں سے تو گلہ ہے۔ کیا ہم اسی طرح سوتے رہیں گے؟ اسی طرح غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ اسی طرح انتظار کرتے رہیں گے؟ ارے خدا کی عزت کی قسم، شیخ الاسلام تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑے شوق سے وہاں نہیں بیٹھے، شوق سے وہاں نہیں بیٹھے، وہ چاہتے ہیں، اور وہ وقت بہت قریب ہے۔ تاخیر ہماری طرف سے ہے، تاخیر ہماری طرف سے ہے۔ جتنی ہماری شوق کی مہم تیز ہوتی جائے گی، ہماری طلب بڑھتی جائے گی، ہماری ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی، ہمارا شوق بڑھتا جائے گا، ہمارا ذوق بڑھتا جائے گا، انقلاب کے لیے ہماری لگن بڑھتی جائے گی۔ خدا کی عزت کی قسم، ادھر سے جب گرمی بڑھے گی، ادھر سے محبوب ملنے کے لیے یہاں موجود ہوگا، اور انقلاب اس قوم کا مقدر بن چکا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اس لیے کہ جس کو شان رحمت دی جاتی ہے اس سے کام بھی لیا جاتا ہے۔ جس کو بولیے شان رحمت دی جاتی ہے اس سے کام بھی، اس کو کسی کو صلاحیت اگر دی جاتی ہے تو صرف دکھاوے کے لیے نہیں دی جاتی، اس سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کام لیا جاتا ہے۔ بس آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے وہ ذوق پیدا کرنا ہے۔ تو شان رحمت کیا ہے؟ صاحب ہیں جو کسی سے نہیں ملتے، کچے مکان میں، آج بھی کچے مکان میں رہتے ہیں، کچے مکان میں مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے ہیں، مٹی کے برتنوں میں پانی پیتے ہیں، اور کھانا بھی وہی پرانا حضور کے زمانے کی طرح سورید بنا کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ تو دوستوں نے کہا چلیں آج ان سے مل کے آتے ہیں، اور ہم لوگ تیار ہو گئے۔ انہوں نے جب ساری بات بتائی ہم چلے گئے۔ تو یہ 14 جنوری کے بعد اور پھر اگلا جو دھرنا ہوا تھا اس دھرنے کے بعد پھر ہم گئے وہاں پر۔ تو وہ سنا تھا کسی سے نہیں ملتے۔ جب ان کو پتا چلا کہ منہاج القرآن کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنا سارا کچھ سمیٹ دیا اور کہا کہ لے آؤ، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملے تو ہم نے پوچھا کہ حضور کچھ فرمائیں؟ کہتے طاہر القادری کے پاس سے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ 23 دسمبر کو کیا ہوا تھا؟ ہم نے کہا نہیں حضور، حکم فرمائیں۔ خاموش رہے۔ کہا کہ یہ جو پاکستان کا کنواں ہے نا پانی کا، اس کے اندر دراصل کتا گر گیا ہے۔ اس کے اندر کیا گر گیا ہے؟ کتا گر گیا ہے۔ جب کتا گر گیا ہے تو پانی تو سارا ناپاک ہو گیا۔ بس ڈاکٹر طاہر القادری نے 23 دسمبر کو اس قوم کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے کہ لوگوں تمہارا سارا پانی نجس ہو گیا ہے، تمہیں اس کی خبر نہیں ہے۔ پہلے یعنی 23 دسمبر کو پہلے پروگرام میں ڈاکٹر طاہر القادری نے انفارم کیا ہے کہ کتا گر گیا۔ دوسرا دھرنا، پہلا دھرنا جو کہ زرداری کے دور میں ہوا، پہلا دھرنا، اس میں کتا نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کیا بولیے؟ کتا نکالنے کی کوشش کی گئی، قوم نے ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا جب آخری دھرنا آیا اس میں ڈاکٹر طاہر القادری آواز دیتا رہا، بلاتا رہا، لوگوں اب تک میں چاہتا ہوں کہ یہ کتا نکلے، لیکن تم لوگ تیار نہیں ہو۔ اب جب رب کی مرضی
ہوگی تب ہم آگے آئیں گے، تب ہم آگے آئیں گے۔ اب